بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کو اپنے تعلق سے جو عمران خان سے پیدا ہوا اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے اعتراف ہے عمران خان کے ساتھ میری شناسائی کا آغاز 1998 میں ہوا۔ میں بالکل اچھی طرح یاد ہے 1998 میں میری خواہش پر ہمارے اخبار کے چیف رپورٹر ارشاد بھٹی سے، اس وقت وہ بہت ذہین اور محنتی صحافی ہیں اور وہ کافی آگے بڑھ چکے ہیں، اور آج ان کا نام آپ اینکر پرسن تو نہیں میں کہوں گا، اینالسٹ میں بڑا سر فہرست لوگوں میں ہے۔ تو ارشاد بھٹی سے میں نے کہا کہ میری ملاقات ارینج کراؤ عمران خان سے، اور وہ ملاقات ارینج ہوئی۔ اس وقت عمران خان جو تھے وہ E7 میں رہتے تھے، بلاک E7 اسلام آباد۔ وہ ملاقات ہماری جو ہے وہ باہمی پسندیدگی کی ایک بنیاد بن گئی۔ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پھر میں پارٹی کے معاملات میں پارٹی کا رکن نہیں بنا تھا، لیکن وہ مجھے شریک رکھتے تھے پارٹی کے معاملات میں۔ ان کے جن پرسنالٹیز سے میں شروع میں میری شناسائی ہوئی، ان میں ایک اکبر بابر تھے، سیف اللہ نیازی، ان سے میری دوستی ہو گئی۔ اور اکبر بابر جو تھے وہ خان صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں تھے۔ وہ میرا زیادہ تر ایک طرح کا رابطہ میرا خان صاحب سے قائم رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ میں پھر ظاہر ہے میٹنگ سے مجھے بلاتے تھے، میں جاتا تھا، میں ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ مجھ پہ بہت اعتماد کرتے تھے۔ میں چونکہ ان کا فین تھا، فین آپ سمجھتے ہیں کیا مطلب ہوتا ہے؟ میری کرکٹ جو ہے نا میری کمزوری رہی ہے۔ میرے بڑے کرکٹ میں نے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ عمران خان میں سر فہرست تھے آصف اقبال تھے، ہی واز مائی ہیرو۔ اور خاص طور پر آصف اقبال سے 1967 میں جو سینچری انہوں نے کی تھی لارڈس کا گراؤنڈ تھا، وہ ہماری ٹیم بالکل بگڑ چکی تھی۔ جب وہ آیا کرتا تھا 7 نمبر پہ زیادہ تر، تو انہوں نے ایسی دھواں سینچری کی تھی کہ جس کی تعریف جتنی کم، مطلب اس وقت کے کمنٹیٹر بھی جو تھے وہ بھی ایک طرح سے دیوانے ہو گئے تھے، مطلب اس طرح کی بیٹنگ کی تھی۔ تو وہ بھی میرے اسٹار ہیرو تھے کرکٹنگ سینس میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ماجد جہانگیر، ماجد سے میری دوستی بھی ہوئی۔ عمران خان سے بہت پہلے میں ماجد کے ساتھ میری دوستی ہوئی، یہاں تک کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک معلومات۔ میں اس زمانے میں لانچ کر چکا تھا مڈاس لانچ ہونے کے بعد وہ ٹیک آف کر چکی تھی۔ اس زمانے میں نے ماجد خان، یہ کیپٹنسی کا جھگڑا ہوا تھا، ریوولٹ کیا تھا ماجد خان کی سرکردگی میں پاکستان ٹیم نے میاں داد کی کیپٹنسی کے خلاف، اور کیپٹنسی کا مسئلہ تھا۔ میں نے اپنے طرف سے کچھ اشتہارات دیے تھے ان سپورٹ آف ریوولٹرز جو لیڈ بائی ماجد جہانگیر۔ اس زمانے میں ماجد خان سے میری ملاقات ہوئی، وہ ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ پھر میں نے ماجد خان کو آفر کیا کہ آپ مڈاس میں آ جائیں۔ بس مڈاس میں اس وقت عظمیٰ گیلانی آ چکی تھی، شعیب ہاشمی تھے، سلیمہ ہاشمی سب سے بڑا نام ہے، فیض صاحب کی، فیض کی صاحبزادی، ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو ہر۔ گریٹفل میں سب کا ہوں۔ شعیب جو ہے وہ بدقسمتی سے ایک اتنا اچھا انسان جو ہے وہ پیرالسس میں ہوا، مجھے بہت بعد میں علم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ تو میری ٹیم جو تھی نا اس وقت خاصی مشہور ٹیم
آئی واز بگننگ ٹو بی کالڈ کیری پیکر کہ بھئی یہ کلیکٹر آف اسٹارس. تو میں نے ماجد خان کو آفر کیا. ماجد خان نے کہا کہ میں ایک اہم وزٹ پہ جا رہا ہوں اسلام آباد, اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. اگر وہ میرا مشن کامیاب ہو گیا تو پھر سمجھ لیے کہ یہ آفر ختم, ورنہ میں جوائن کروں گا مڈاس. یہ اتنا ہمارا غریبی تھا. تو مڈاس انہوں نے جوائن نہیں کی, وہ پی ٹی وی کے اسپورٹس ڈائریکٹر بن گئے. اس کے بعد انہوں نے مجھے دعوت دی, میں اور عظمیٰ گیلانی نے ان کا کھانا کھایا اسلام آباد جا کر. مجھے وہ رات یاد ہے. ماجد واز ویری ایکسائٹیڈ, اور ہمیں گھر لے گئے اور انہوں نے ایک پلے دکھایا. ہی واز اے گریٹ فین آف عظمیٰ گیلانی ایکچولی بیسیکلی. پھر وہ تو عظمیٰ سے تو بعد میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. پھر میرے ساتھ ان کی دوستی ایک عرصے تک. گزشتہ برس میری ان سے ملاقات ہوئی ایک ایسی شادی میں جس میں میں ایک طرح سے خان فیملی کا رشتہ دار بن گیا ہوں. وہ اس طرح کہ میرا بھتیجا عبد القیوم حجازی میرے کزن ہے, خالہ زاد بھائی ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, اور میرے بہنوئی کے بھائی ہیں. ان کا بیٹا معز حجازی جو ہے, ان کی شادی عمران خان کی بھانجی سے ہوئی ہے. انہیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے, وہ بہت اچھا جوڑا ہے. تو اس شادی میں میری ملاقات ماجد خان سے ہوئی. تو ماجد خان جو تھے نا, وہ تھوڑا سا ہمیشہ سینیکل آدمی ہیں. انہوں نے مجھے تنزن کہا کہ بھئی کیا حال ہے آپ کی کپتان کا, کہ وہ جانتے ہیں میری ایسوسیشن عمران خان کے ساتھ. میں نے کہا ہی از ڈوئنگ فائن, مطلب ہی از گوئنگ ٹو ٹیک آف. کہتے ہیں لیٹ اس سی, لیٹس ہوپ. اچھا بھال ماجد خان جو ہے مجھے بہت پسند ہے, اس کا سینسزم مجھے بہت پسند ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں وہ بڑی محبت کرتا ہے عمران خان سے. وہ اب کزنس کا آپس میں کیا تعلق ہے میں نہیں جانتا زیادہ, لیکن عمران خان بھی ان کا نام ہمیشہ احترام سے لیتے ہیں. ماجد خان واز اے گریٹ اسٹار, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا بیٹسمین شاید ہی کبھی پیدا ہو جتنا خوبصورت کتاب. اس کے اسکورس پہ یہ جو ریکارڈ بکس میں مت جائیں, اس کو کھیل دیکھیں, بیوٹیفل پلیئر. تو بہرحال یہ تو میں پٹڑی سے اکھڑ گیا. عمران خان سے میری پھر ملاقات جو تھی نا, وہ ہوتی رہی. پھر ہمارا تعطر قائم ہو گیا. میں یہ اپنی داستان جو لکھ رہا ہوں اس میں سارا کچھ آئے گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں میرا پھر ان کے ساتھ ایک پیریڈ ایسا آیا کہ ہم مل نہیں سکے. پھر ایک میٹنگ ہوئی, اکبر بابر نے ارینج کرائی خان صاحب کے کہنے پہ. میں بھی اس رات ہم نے ڈنر کیا کابل ریسٹورانٹ جنا سپر میں ہے ایک, جہاں ٹکا خان صاحب کا بھی فیوریٹ ہے, اتفاق ماجد خان کا بھی فیوریٹ تھا. تو ہم نے وہ ملاقات ہماری 4 گھنٹے, رات کے 1:30 بجے تک ہم وہاں گپے مارتے. گپے نہیں, بحث, بہت ساری بحثیں ہوئی. بنیادی طور پہ وہ مجھ سے ایک کام لینا چاہتے تھے ریگارڈنگ پارٹی, جس کا تعلق بہرحال ایڈورٹائزنگ سے تھا. اس کے بعد ہی فوراً ہی بعد حالات انہوں نے پلٹا کھایا. جنرل پرویز مشرف نے ڈسمس کر دیا چیف جسٹس کو, اور جس کے بعد جو کچھ ہوا آپ جانتے ہیں. خان صاحب بھی اس موومنٹ کا حصہ بن گئے. میں اپنے کام میں لگ گیا, وہ اپنے کام میں لگ گئے. میرا کام اس وقت یہ تھا کہ مڈاس جو تھا نا, اپنا میری کمپنی جو تھی میں اپنے بیٹوں کے حوالے کر چکا تھا. ایک چھوٹا سا حصہ میں نے رکھا تھا اپنی بیٹی کے لیے, جس کے لیے میں تھوڑی سی ایفرٹ کرتا تھا, ورنہ ادروائز میں بالکل کٹ آف ہو چکا تھا مڈاس سے. تو میں اس زمانے میں اپنے اخبار کے کام کے سلسلے میں لندن گیا ہوا تھا. میرا کچھ وہاں ایک نیگوشیشن چل رہی تھی کہ میں لندن میں اخبار نکالنا چاہتا تھا. تو واپسی پر میں ایئرپورٹ پہ, دبئی ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا, تو اچانک خان صاحب پہ سامنے ہی میرے بیٹھے تھے. ہماری ملاقات بڑی گرم جوشی کے ساتھ. انہوں نے شکوہ کیا کہ آپ ہمیں بھول گئے. مطلب میں نے کہا جی نہیں, بالکل نہیں, بلکہ میں
آپ کی ایک ایک دن کی خبر رکھتا رہا ہوں. برابر ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا کہ آپ شاید پیپلز پارٹی کے کام میں لگے. میں کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرا پیپلز پارٹی سے بے نظیر بھٹو کے حد تک ایک جذباتی تعلق ہے، لیکن وہ توڑ چکا ہوں میں. پیپلز پارٹی از نو لانگر آن مائی ریڈار. بی بی ہے، بی بی کی میں پرسنل لیول پہ بڑی عزت کرتا ہوں. تو ان کا پھر میری ملاقات ہونی چاہیے. میں نے کہا بالکل. ہم نے نمبرز ایکسچینج کیے ایک دوسرے کے ساتھ اور عہد کیا کہ ہم ملیں گے. میں پاکستان آ گیا، پھر میں اپنے کام پھنس گیا، وہ اپنے کام پہ. تو دیکھیں یہ اپوائنٹمنٹ کر کے ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب مصروف آدمی ہو. عمران خان بہت مصروف. ہی یوز ٹو شٹل فرام لاہور ٹو اسلام آباد ٹو پشاور. پارٹی کو وہ آرگنائز کر رہے تھے. وہ زمانہ تھا جب الیکشن ہو چکے تھے اور زرداری صاحب جو صدارت کی کرسی پر فائز ہو گئے. تو اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی. تو میں لاہور آیا ہوں، تو لاہور سے میں جا رہا تھا اسلام آباد. پھر ایئرپورٹ پہ ہماری ملاقات. ان کا دیکھا آپ زرداری کے ساتھ لگ گئے. انہوں نے طرز کیا. میں کہا نہیں، میں آپ سے ملوں گا انشاءاللہ. پھر ہماری ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات جو تھی نا آہستہ آہستہ طویل ملاقاتوں میں بدل گئی. پھر ایک دن ایسا آیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے لیے ایک ترانہ تیار کر. میں نے وہ کیا اور وہ چلا بہت بڑا 3-4 سال تک. وہ لانچ ہوا تھا اپریل 2009 کو، جب ان کا یوم تاسیس تھا. تو خان صاحب لائک اٹ ویری مچ. وہ تھا بھی بہت خوبصورت. مطلب وہ ایکچولی پورا منشور اس میں تھا اور شیک کی آواز میں تھا اور بہت اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ ون آف مائی بیسٹ ورکس. اس میں کچھ میں نے میری بیٹے آفتاب اکبر کا بھی بڑا دخل ہے. بہرحال وہ ملاقات جو تھا جو ایئرپورٹ پہ ہوئی تھی دبئی میں، وہ میرے طویل رشتے کی بنیاد بن گئی. پھر ایک دن ایسا آیا کہ جب ہم بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک طنزاً بات کہی جو مجھے بہت چبھی. انہوں نے کہا کہ لوگ میری ہمدرد میرے ساتھ میرے پروگرام سے اتفاق کرتے ہیں. انہیں یہ بھی مانتے ہیں کہ میں ایک بڑے مقصد کے لیے کام کروں، لیکن میرے ساتھ شامل نہیں ہوتے. وہ اپنی انڈیویجول. تو میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا کہ میں پھر اس دن میں نے اپنی آزادی ختم کی. میں نے کہا میں باقاعدہ بیعت کرتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں کہ میں تا حیات آپ کا ساتھ دوں گا. میں آپ کی پارٹی کا رکن ہوں. آج بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا ہمیں گلے ملے اور کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں صاحب. وہ رشتہ آج بھی قائم ہے. میں حکومت کا حصہ نہیں بنا، لیکن مجھے عمران خان کی پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ یہ شخص تاریخ میں اپنا بڑا مقام بنانے کے لیے پیدا ہوا تھا اور یہ بڑا مقام بنا کر ہی اس دنیا سے رخصت ہوگا. Will be remembered in history as a great man of Pakistan. یہ میں پورے دعوے سے کیسے میرا دل کہتا ہے. کیونکہ میں نے ان کو قریب سے دیکھا ہے. آدمی کبھی وہ جھوٹ نہیں بولتے. سب سے بڑی بات یہ ہے میں نے اسے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. ویری اسٹریٹ فارورڈ پرسن جس کی عزت کا. انہوں نے مجھے ایک دفعہ آفر کی تھی اور میں بالکل تیار بھی ہو گیا تھا انفارمیشن سیکریٹری بننے کے لیے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید میں یہ کام نہ کر سکوں. سچی بات یہ ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا. میرے وسائل جو تھے میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں. میں اپنی محنت سے کماتا ہوں اور اگر میں کوئی عہدہ قبول کر لیتا تو وہ ذمہ داری میرے گھر کا خرچ کون چلاتا. تو اس وجہ سے میں خود پیچھے ہٹا. میں ایک خاص صورت حال میں تو ایز اے کنسلٹنٹ تو میں کام کر سکتا تھا. میں پارٹی کے لیے بھی کر سکتا. میں نے بڑا وقت دیا ہے خان صاحب کے ساتھ. ہم نے بڑا سفر کیا ہے. کے پی کے میں
ہم اکٹھے سفر کیا ہے ہزاروں کلومیٹر، میں سمجھتا ہوں اٹ واز ویری انجوائیبل. یہ پیریڈ ہے 2011 تک کا، جب وہ جلسہ ہوا تاریخی، اس وقت تک کا پیریڈ ہے، 2009 سے شروع ہوتا ہے. تو خان صاحب سے میرا تعلق جو ہے، انہوں نے ایک دفعہ خود کہا، میں انہیں یاد بھی دلاتا ہوں کہ میں یہ پارٹی بناؤں گا. میں مارکیٹنگ بھی جانتا ہوں سب کچھ. مطلب یہ فیکٹ ہے کہ خان صاحب اتنا کچھ جانتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے نا، اس نے بہت سیکھا ہے زندگی میں. از اے سیلف میڈ مین. یہ کوئی فلوک نہیں ہے یہ شخص. مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی بنائی ہے. لیکن چیلنجز کیسے کیسے، مطلب شوکت خانم اٹ واز اے گریٹ چیلنج. یہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے ایک جواز مل گیا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان کی والدہ اس کو کینسر، لیکن انہیں ایک ان کے اندر ایک خواہش تھی کہ میں کچھ کر گزروں سو معاشرے کی، اور کر کے دکھایا. پھر نمر یونیورسٹی، اور پھر پاکستان تحریک انصاف. تو بہت بڑا پروجیکٹ تھا. انڈیا کی تاریخ میں کس نے، جناب محمد علی جناح سب بہت بڑے آدمی تھے، عمران خان کا کوئی تو مقابلہ نہیں ہے، لیکن انہیں بنی بنائی پارٹی ملی تھی. انہیں پارٹی بنانی نہیں پڑی تھی. بھٹو صاحب جو تھے نا، وہ برسا برس تک پاکستان مسلم لیگ کے بڑے امپورٹنٹ لیڈر رہے تھے. وہ دایاں بازو تھے ایوب خان کا، سیکرٹری جنرل تھے 1965 میں پاکستان مسلم لیگ کے. اور پورا اسٹرکچر پارٹی کا، آرگنائزیشن کا انہیں پتہ تھا. ایک ایک آدمی کو جانتے تھے. پیپلز پارٹی ایکچولی ایک بنی بنائی جماعت تھی. انہیں صرف اعلان کرنا تھا، وہ پارٹی بن گئی. انہوں نے پارٹی نہیں بنائی. یہ کہنا غلط ہے کہ انہوں نے، مطلب ایک جس طرح سے عمران خان نے پارٹی بنائی ہے، یہ اس کے لیے انہوں نے کس کس جگہ جھولی نہیں پھیلائی. مطلب جھولی پھیلانے والی بات ہے نا، لوگ کہ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے. میں جب سیلاب 2010 کے آئے تھے تو میں ان کے ساتھ تھا پوری کیمپین میں. مطلب ایک واز وتھ ہم. میں نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی محنت سے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. دیٹ واز مائی پرسنل ایکسپیرئنس آف عمران خان. از اے ویری کمیٹیڈ مین. غلطیاں کرتا ہوگا، مجھے خود کئی چیزوں سے، میں بڑا ایکسٹریمسٹ ہوں. سچی بات یہ ہے کہ میں چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتا ہوں. یہ میری کمزوری ہے. مطلب میں اس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اچھا مسلمان بھی ہوں. میں ججمنٹل نہیں ہوں. میں لوگوں کو اپنے انصاف کی ترازو پر نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. تو عمران خان جو ہے، وہ میری دعا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی بنے، تاریخ میں اس کا نام روشن ہو. جس طرح سے میں سمجھتا ہوں عبدالقدیر خان کا نام تاریخ میں روشن رہے گا. ایک قائد اعظم محمد علی جناح، ایک عبدالقدیر خان، اور ایک عمران خان.